فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکن چیف، اگر اس روز رات کو خدا نہ خواستہ تم بھی ہماری کسی گولی کا نشانہ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو گولی کا نشانہ بننے پر ہوتا ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ فی الحال تو تم یہ بتاؤ کہ اس وقت یہاں کس طرح آئے ہو؟ برابر والا بنگلہ بھی خالی پڑا ہے، بڑ نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ اسی کی دیوار کود کر آیا ہوں۔ او، گویا اس راستے سے فرار بھی ہوا جا سکتا ہے، میں نے چونک کر کہا۔ بڑی آسانی سے، بڑ نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے۔ کیوں نہیں کروں گا؟ مجھے صرف سونیا سے دلچسپی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان دونوں یرغمالیوں کا کیا بنے گا جو تمہاری قید میں ہیں؟ بڑ نے پوچھا۔ کیا انہیں یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ ہاں، ان کی عوض کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے ان سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بڑ نے خوش ہو کر کہا۔ بس اب یہاں سے نکل چلو۔ ابھی نہیں، اندھیرا پھیلنے کے بعد، میں نے کہا۔ نگرانی کرنے والے میرے چہرہ آشنا ہیں، میں تمہاری طرح آسانی سے نہیں نکل سکوں گا۔ جیسی تمہاری مرضی چیف، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کسی چھوٹے آدمی سے نہیں الجھ سکتے تھے؟ ایک عدنان عباسی ہی ملا تھا تمہیں، میں اس سے نہیں الجھا، وہ مجھ سے الجھا ہے۔ میں تو اب بھی اسے پہلو بچانا چاہ رہا ہوں۔ تم سونیا کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو تصادم لازمی ہے۔ کوشش تو یہی ہے کہ اس سے تصادم نہ ہونے پائے۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ تمہاری بات اصولی طور پر درست ہے۔ دوسری طرف سے مشینی آواز آ رہی تھی۔ ہم سونیا کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا ایک جائز مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ ہم بہت فراخ دل لوگ ہیں، اصولی بات کوئی بھی کرے ہم اسے مان لیتے ہیں۔ شکریہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس تبادلے کی کیا صورت ہوگی؟ تمہارے لہجے میں طنز ہے، بے تاثر سپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ لیکن ہماری طرف سے کوئی شرط عائد نہیں کی جا رہی۔ پہلے سونیا کو رہا کیا جائے گا، جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائے اس کے بعد ہی تم عدنان اور سلومی کو رہا کرنا۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہاری بدگمانی دور کی جا سکے۔ یقیناً تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل جائیں۔ میں واقعی یہی سوچ رہا تھا، مگر اب مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے کہا، جبکہ در حقیقت میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ ہمیں تمہارا اطمینان ہی مقصود تھا۔ اب ہم سونیا کو رہا کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی ان دونوں کو رہا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ تو پھر انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کس کا فون تھا چیف؟ بڑ نے بے صبری سے پوچھا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ایک مشین سے، میں نے مسکرا کر کہا، جو عدنان عباسی کی نمائندہ ہے۔ مشین سے؟ بڑ نے حیران ہو کر کہا۔ مشین بلا کسی کی نمائندگی کس طرح کر سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کوئی مشین ہی ہے۔ کس طرح آپریٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسی مشین ہو جو انسانی آواز کوئی خاص طریقہ کار کے ذریعے جذبات و تاثرات سے عاری کر دیتی ہو۔ خاصی حیران کن بات ہے، لیکن عدنان عباسی جیسے شخص کے لیے اس قسم کی مشینری مہیا کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑ نے کہا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشین کے ذریعے یہ فراخ دلانہ پیشکش ہوئی ہے، پہلے وہ لوگ سونیا کو رہا کریں گے، جب وہ میرے پاس پہنچ جائے گی تب میں اپنے دونوں قیدیوں کو رہا کروں گا۔ یہ بات بھی تعجب خیز ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص تمہاری قید میں ہے وہ اصل عدنان عباسی ہی ہو؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ عدنان عباسی نہیں ہے۔ سونیا کو رہا کرنے کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ کہیں میں عدنان کے ہم شکل کے راز سے آگاہ نہ ہو جاؤں۔ اور دوسرا مقصد؟ بڑ نے پوچھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہیں، انہیں یقین ہے کہ جب میں ان دونوں کو رہا کر دوں گا تو وہ مجھ پر قابو پا لیں گے۔ تو گویا تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم ان دونوں کو رہا نہیں کرو گے؟ بڑ نے کہا۔ نہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ ان دونوں کو ضرور رہا کروں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وعدے کے پاس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کیا یہ غلطی نہیں ہوگی چیف؟ بڑ نے کہا۔ اس طرح تم اپنے ہاتھ پیر نہیں کٹوا بیٹھو گے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے صرف سونیا کی رہائی سے غرض ہے۔ اس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی،
اب میں اسے یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، مگر ان دونوں کو رہا کرنے کے بعد تمہارے پاس کیا ڈال رہ جائے گی؟ وہ ڈال نہیں یرغمال ہیں، مقصد پورا ہوتے ہی میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ عدنان عباسی سے الجھنا میرا مقصد ہے ہی نہیں۔ اس طرح تو تم عدنان عباسی کو خود پر حملہ کرنے کی دعوت دو گے۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ ان دونوں کے آزاد ہوتے ہی عدنان کے آدمی تم پر چڑھ دوڑیں گے؟ میں تمہیں اتنا ہی احمق نظر آ رہا ہوں نا؟ ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد یہیں بیٹھ کر اس کے آدمیوں کا انتظار کرتا رہوں گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کیوں تمہارے سامنے عقل ہی خبت ہو کر رہ جاتی ہے، بڑ نے جھینپ کر سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ویسے کب خبت نہیں رہتی؟ فون پر اپنی معلومات کا روپ ڈالنے والی حرکت کیا عقل مندی کے زمانے میں آتی ہے؟ بس اب تم مجھے شرمندہ کیے جاؤ، بڑ نے منہ بنایا۔ حالانکہ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ واقعی نارمن شیلوف ہوتا تو اس کا آدھا خون تو مارے خوف کے خشک ہو گیا ہوتا۔ ہاں شاید تمہاری بات درست ہو، میں بڑبڑایا، لیکن کیا تم ابھی واپس نہیں جاؤ گے؟ اس وقت واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا چیف؟ کچھ دیر بعد اندھیرا پھیلنے والا ہے، اب تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ میں خاموش ہو گیا، ہر بات میرے بنائے ہوئے منصوبوں کے خلاف ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بڈ کو اس کے بنگلے میں گھس کر حیران کروں گا، مگر حالات کے تحت اس سے قبل از وقت ہی رابطہ قائم کرنا پڑ گیا۔ شاید ایک اعتبار سے یہ ٹھیک ہی ہوا تھا، میں تو بڈ کی بسرے میں موجودگی کو اتفاق پر محمول کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تہذیب مجھ سے ملنے کی خواہاں ہے، اس کی خاطر تو سارے پروگرام ترک کیے جا سکتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ سلومی کو سزا دوں گا تاکہ آئندہ وہ سونیا سے الجھنے کی ہمت نہ کر سکے، مگر میں اپنے اس منصوبے پر بھی عمل نہیں کر پایا تھا۔ اب اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ کسی اور ذریعے سے سونیا کو پریشان کرتی۔ ظاہر ہے میں سونیا کو تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اسے تو یہیں عراق میں ہی رہنا تھا۔ میں نے بڈ سے ڈرائنگ روم میں ہی ٹھہرنے کو کہا اور جا کر تمکین کو اس کے کمرے سے نکال لایا۔ سلومی نے ایک بار پھر مغلزات بکنا شروع کر دی تھی، مگر میں نے اس پر توجہ نہیں دی اور اسے واپس کمرے میں دھکیل کر تمکین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا۔ بیٹھو، میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بڈ پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر قبل مجھے ایک فون موصول ہوا ہے، میں نے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دوسری طرف سے کوئی مشین گفتگو کر رہی ہے۔ کیا تم اس مہمے پر کوئی روشنی ڈال سکتے ہو؟ تمکین نے ایک بار پھر بڈ پر نظر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں وہ ایک مشین ہے جس سے گزر کر انسانی آواز مشینی آواز معلوم ہونے لگتی ہے۔ میرا خیال بھی یہی تھا، میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اس مشین سے تمہاری رہائی کا معاملہ طے پا گیا ہے، تو کیا تم مجھے رہا کر دو گے؟ تمکین نے گھبرا کر کہا۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ بے فکر ہو، نہ کچھ بتایا ہے اور نہ ہی آئندہ کچھ بتانے کا ارادہ ہے۔ تمکین مطمئن ہو گیا۔ تاوان کی رقم کیا طے ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ تم دونوں کو تبادلے میں رہا کیا جائے گا، پہلے وہ سونیا کو رہا کریں گے، جب وہ میرے پاس پہنچ جائے گی اس کے بعد میں تم دونوں کو رہا کروں گا۔ تمکین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر سختی سے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے کہا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے فکر ہو کر کہو۔ نہیں، تمکین نے گھبرا کر کہا۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا۔ غالباً تم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم دونوں کو رہا کرنے کے بعد میں غیر محفوظ ہو جاؤں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمکین نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم اپنے طور پر جو چاہو مطلب اخذ کرو، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہاری پوزیشن سمجھ رہا ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے تعاون کر کے تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ جتنا تعاون پہلے کر چکا ہوں اسی پر پچھتا رہا ہوں۔ معلوم نہیں رہائی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تم سے پوچھ گچھ تو ضرور ہوگی، لیکن تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم نہیں کی۔ لیکن تمکین نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور تم نے ان کے تشدد کے سامنے زبان کھول دی تو اس کا بندوبست میں پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اگر تم اتنے ہی خوفزدہ ہو تو میں اب تم سے مزید معلومات حاصل نہیں کروں گا، البتہ تم سے ایک تعاون کی درخواست ضرور کروں گا۔ تمکین حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں تم سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تم دونوں کو رہا کرنے کے بعد میں عراق میں نہیں رکوں گا، لیکن ظاہر ہے سونیا یہی رہے گی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ تمکین سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے بعد بولا، سلومی کی حد تک تو میں تمہیں یقین دہانی کرا سکتا ہوں، اسے میں کسی نہ کسی طرح سمجھا لوں گا،
لیکن جہاں تک دوسرے معاملے کا تعلق ہے اس میں کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتا۔ تم کوشش تو کر سکتے ہو، میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نے دل جمی سے کوشش کی تو اسے کوئی نقصان پہنچنے سے بچا سکو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تمکین نے بڑے خلوص سے کہا، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ تم نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا اور اب تو تم میرے رازوں کے بھی امین ہو۔ مزید پیش بندی کے طور پر میں مرجانہ کو اغوا کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور تمکین بھڑک اٹھا، کیوں مجھے بے موت مرواؤ گے؟ مرجانہ پر ہاتھ ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں نے ہی تمہیں معلومات فراہم کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس پر غور کروں گا، میں نے کہا۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرجانہ کے بارے میں مجھے تم سے ہی معلومات حاصل ہوئی ہوں، اسے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ تمکین نے مجھ سے اتفاق کیا، لیکن اس موقع پر تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے ہی تمہیں مرجانہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اچھا چلو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، سونیا کی واپسی تک تو تم یہیں رہو گے۔ میں اسے دوبارہ کمرے میں بند کر کے واپس آیا۔ برڈ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ میری مانو تو سونیا کا چکر چھوڑ دو اور یہاں سے نکل چلو، برڈ نے کہا۔ تم جانتے ہو ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اور پھر تم نے شاید سونیا کو دیکھا نہیں ہے۔ برڈ نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر اسے دیکھ لیا ہوتا تو ہرگز اس قسم کی بات نہ کرتے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا وہ بہت حسین ہے چیف؟ چوکنا ہونے کے باوجود برڈ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت زیادہ، میں نے کہا۔ جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ اسے چھوڑ چھاڑ کر نکل جاؤں، مگر تمہارا خیال آڑے آ جاتا ہے۔ میرا خیال کیوں آڑے آ جاتا ہے؟ برڈ نے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر الرٹ ہو گیا تھا۔ ہم اسے 2-4 روز اپنا مہمان رکھیں گے، تمہارا دل بھی ذرا بہلا رہے گا۔ تم بہت بدلے نظر آ رہے ہو چیف، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ تم سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے نا، اس لیے جی چاہتا ہے کہ تمہیں کسی انعام سے نوازا جائے۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، برڈ بڑبڑایا، لیکن خیر، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تمہارے دیے ہوئے انعام سے دامن بچانا بھی ممکن نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کال بیل بجی۔ اس وقت تک باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر دریافت کیا کہ گیٹ پر کون ہے۔ ہم مس سونیا کو لے کر آئے ہیں جناب، مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اسے گیٹ پر چھوڑ دو اور تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں نے کہا۔ بہت بہتر جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد سونیا کو آواز دی۔ تم میری آواز سن رہی ہو سونیا؟ کیا وہ لوگ واپس چلے گئے؟ ہاں، سونیا کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ واپس جا چکے ہیں۔ تم ٹھہرو، میں ابھی آ کر گیٹ کھولتا ہوں۔ میں انٹرکام کا ریسیور رکھ کر باہر نکل آیا۔ برڈ بھی میرے پیچھے باہر نکلا تھا۔ میں برڈ کی طرف توجہ دیے بغیر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے ذیلی کھڑکی کی کنڈی ہٹائی اور تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں نے محض احتیاطاً یہ حرکت کی تھی، مگر یہ احتیاط ہی میرے کام آ گئی۔ کنڈی کے کھلتے ہی برین گن کا ایک طویل برسٹ مارا گیا تھا۔ گیٹ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف گیٹ چھلنی ہوا تھا، بلکہ شاید سونیا بھی چھلنی ہو گئی تھی۔ برین گن کی تڑتڑاہٹ میں سونیا کی کربناک چیخ بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے بڑی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا۔ ادران عباسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ پہلے تمکین کو رہا کرائیں گے، اس کے بعد میرے خلاف کچھ کریں گے، لیکن اس نے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے پہلی فرصت میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ میرا پورا جسم غصے سے دہک اٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں خون کے بجائے لاوا دوڑنے لگا ہو، مگر میں بے قابو نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے 2 چھوٹے چھوٹے برسٹ اور مارے، جن کے نتیجے میں گیٹ کے سوراخوں میں اضافہ ہو گیا۔ سونیا تو پہلے ہی مر چکی تھی اور میں دیوار کے عقب میں گولیوں سے محفوظ تھا۔ سونیا اس طرح گری تھی کہ اس کا آدھا دڑ گیٹ سے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سونیا صرف میری وجہ سے ماری گئی تھی۔ حملہ آوروں کا مقصد مجھے ہلاک کرنا تھا۔ وہ بیچاری تو خواہ زد میں آ گئی۔ کیا خیال ہے چیف؟ مجھے اپنے نزدیک سے برڈ کی سرگوشی سنائی دی۔ کوئی جوابی کارروائی کرو گے؟ نہیں، میں غرایا۔ ابھی نہیں، ابھی تو اس بنگلے سے ہی نکل چلو۔ ہم دونوں آگے پیچھے تیزی کے ساتھ رینگتے ہوئے کمپاؤنڈ وال تک پہنچے اور دیوار کود کر برابر والے بنگلے کے احاطے میں پہنچ گئے۔ برڈ اسی راستے سے آیا تھا اور اب میں بھی اس کے ساتھ اسی راستے سے واپس جا رہا تھا۔ ہم برابر والے بنگلے کے گیٹ سے باہر نکلے تو سڑک سنسان پڑی تھی۔ حملہ آور غالباً فرار ہو چکے تھے۔ تیزی سے نکل چلو، میں نے برڈ سے کہا اور ہم دونوں نے جلدی جلدی سڑک عبور کی اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر میں برڈ کے ساتھ اس بنگلے میں پہنچ گیا
जहां उसने अपनी आरजी पनाहगाह बना रखी थी। तुम इस वक्त बाल बाल बचे हो चीफ, बर्ड ने कहा, और वहां मौजूद उसके साथी मुझे हैरत से देखने लगे। जिस शख्स को वो लोग ठिकाने लगाने के दर पे थे, अब वो चीफ कैसे हो गया? उनके लिए ये बात किसी मुइम्मे से कम नहीं थी। बर्ड ने भी उनकी हैरत महसूस कर ली थी, इसलिए वो उनसे मेरा तारुफ कराने लगा। मैं अपने ख्यालों में गुम था, इसलिए उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। अदनान अब्बासी ने बराह रास्त मुझ पर हमला किया है। दफतन मैं गुराया और सोनिया बेगुनाह मारी गई है। अब मैं अदनान से इंतकाम लिए बगैर यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा चीफ, बर्ड ने कहा। हम लोग तो मातहत हैं। सामने वाले बंगले की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। वो लोग हैरत अंगेज तौर पर फरार हो गए हैं और अब मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है, बर्ड ने कहा। तुम्हें मालूम है उन्होंने क्या मंसूबाबंदी की है? उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरे और 2 कैदियों के अलावा वहाँ कोई और नहीं है, लिहाजा जब वो सोनिया को छोड़ने आते तो गेट खोलने के लिए मैं ही आता। मेरा उनकी फायरिंग की जद में आना लाजमी था। अगर मैं गैर मामूली तौर पर मोहतात न होता तो ये गुफ्तगू करने के लिए जिंदा न बचता। अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं उनकी फायरिंग की जद से बच निकला हूँ। वो खुद तो फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस आकर तमकीन और स्लोमी को बरामद कर लेगी। इस तरह उनके सारे काम हो जाएंगे। वो खुद किसी की नजरों में भी नहीं आएंगे और उनके दोनों आदमी भी रिहा हो जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था चीफ, वो बहुत खतरनाक शख्स है। सरकारी सरपरस्ती हासिल होने की वजह से उसे मुकाबला करना भी मुमकिन नहीं है। ये तुम मुझसे कह रहे हो बर्ड? मैंने तलखी से कहा। अभी तक मैं उससे तसादुम से गुरेज करता चला रहा था, मगर अब मैं सारिन की आवाज सुनकर खामोश हो गया। पुलिस आ गई थी। मैं कह चुका हूँ चीफ कि तुम हुक्म करो, हम लोग हर तरह से खिदमत के लिए हाजिर हैं। अभी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस इलाके से चली जाए तभी कोई कदम उठाएंगे। पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने में कई घंटे लगे। मैंने जलती आंखों से सोनिया की लाश उठाए जाने का मंजर देखा। वो जो तवाइफ होते हुए भी तवाइफ नहीं थी, जिसने मुझसे बेलोस मोहब्बत की थी और आखिरकार मेरी खातिर जान से मारी गई। मैं कैसे उसके लहू की पुकार को नजरअंदाज कर सकता था? रात 12 बजे के करीब पुलिस इलाके से रुखसत हुई और मैंने फौरी तौर पर बर्ड से कहा कि वो मरजाना के बारे में मालूमात हासिल करे। तमकीन के जरिए उसका पता तो पहले ही मेरे इल्म में था। बर्ड ने अपने तमाम आदमियों को इस काम पर मामूर कर दिया। कोई 1 घंटे बाद फोन पर इत्तला मिली कि मरजाना रॉयल क्लब में मौजूद है और तन्हा नहीं है। अदनान अब्बासी भी उसके हमरा है। ये खासी हैरत अंगेज इत्तला थी। मुझे सोचना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक बार फिर तमकीन पर अदनान का धोखा खा जाऊं। आखिर इस तरह मंजरे आम पर आने से उसका क्या मकसद है? ये बात तो उसके इल्म में आ ही चुकी होगी कि मुझ पर उसके आदमियों का कातिलाना हमला नाकाम हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई ऐसा जाल बिछाना चाहता हो जिसमें मैं खुद जाकर फंस जाऊं। मैंने तमाम ख्यालात जहन से झटके और बर्ड को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। मुझ पर जो हिजानी कैफियत आ रही थी, इसे महसूस करके बर्ड ने भी चुप साध ली थी। चुनाचे रॉयल क्लब तक का सफर खामोशी से तय हुआ। क्लब के पार्किंग लॉट में जैसे ही कार रुकी, एक शख्स झपटता हुआ कार के नजदीक आया। उसका ताल्लुक अली ग्रुप से था। क्या रिपोर्ट है साइद? बर्ड ने उस शख्स से पूछा। वो दोनों अभी तक अंदर ही मौजूद हैं जनाब, साइद ने कहा। वो गैर मामूली हिफाजती इंतजामात में यहाँ आया है। कंपाउंड में उसके कई मुसल्लह आदमी मौजूद हैं और अंदर भी कई आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमने मालूमात की हैं, इससे कबल वो कभी इतने हिफाजती इंतजामात के साथ यहाँ नहीं आया। बर्ड ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने साइद से कहा, अपनी जगह पर वापस जाओ और बहुत मोहतात रहो। किसी भी मामले में उस वक्त तक मुदाखलत करने की जरूरत नहीं जब तक कि मुदाखलत करना अशद जरूरी न हो जाए। साइद मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाकर वापस चला गया और मैंने बर्ड से कहा, तुम और मैं अलग अलग क्लब में दाखिल होंगे। तुम हालात पर गहरी नजर रखोगे और जरूरत के तहत कोई भी कदम उठा सकोगे।